اسلامی روایت میں ایک کہانی ایسی ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتی ہے، ایک ایسا رات کا سفر جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو آج ہم اسراء و معراج کے اسی معجزے کی گہرائی میں اتریں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت، مختصر سی، شاعرانہ انداز میں اور کافی پُر اسرار بھی، یہی آیت اس عظیم داستان کی بنیاد ہے جس نے صدیوں سے کیا علماء، کیا صوفیہ اور کیا عام مسلمان سب کے تخیل کو جکڑ رکھا ہے۔ تو آئیے مل کے سفر کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آخر بنی کیسے اور آج بھی مسلمانوں کے لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ اچھا، تو اس معجزاتی سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے دو الگ الگ حصوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور ان دونوں حصوں کے لیے دو خاص عربی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے اسراء، اس کا سیدھا مطلب ہے رات کا سفر۔ یہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے یروشلم تک کے زمینی سفر کی بات کرتا ہے۔ اب سوچیں، یہ وہ فاصلہ ہے جو اس زمانے میں ہفتوں میں طے ہوتا تھا، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ یہ سفر ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل ہو گیا۔ اور پھر آتا ہے معراج کا مرحلہ۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی یا اوپر چڑھنا۔ تو یہ سفر کا ورٹیکل حصہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور یہی اس کہانی کا روحانی کلائمیکس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے یہ ٹرم سمجھ لی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا، واقعات کی ترتیب کیا تھی، کیسے یہ سفر زمین سے شروع ہوا اور آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے براق سے۔ یہ ایک پروں والی آسمانی سواری تھی۔ روایات کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر سوار ہو کر مکہ کی مسجد الحرام سے نکلے، اور منزل تھی دور ترین مسجد، اور رفتار کہا جاتا ہے کہ بجلی کی سی تیزی تھی۔ یروشلم پہنچنے کے بعد سفر کا دوسرا حصہ یعنی معراج شروع ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کا ایک ورٹیکل سفر ہے، اور ہر آسمان پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بڑے پیغمبر سے ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ اور یہ ملاقاتیں ایک طرح سے تمام الہامی مذاہب کے تسلسل کی علامت ہے۔ اور پھر سفر کے عروج پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہیں پر امت مسلمہ کے لیے ایک بنیادی فریضہ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی روزانہ کی 50 نمازیں۔ اب واپسی پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ 50 نمازیں یہ امت کے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس تعداد میں کمی کی درخواست کی جائے۔ اس مشورے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ نمازوں کی تعداد 50 سے کم ہو کر 5 نہیں رہ گئیں۔ اور یہی وہ 5 نمازیں ہیں جن میں 50 کا ثواب رکھا گیا ہے، جو آج اسلام کا ایک مرکزی ستون ہے۔ اس پورے واقعے کو اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات، براق کی سواری، پیغمبروں سے ملاقاتیں، نمازوں کی تعداد پر بات چیت، یہ سب آئیں کہاں سے ہیں؟ ان کا سورس کیا ہے؟ آئیے اب ذرا اس داستان کی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ اور یہ بات کافی حیران کن ہے کہ اس پورے واقعے کی بنیاد قرآن کی صرف 2 بہت مختصر اور شاعرانہ آیات پر ہیں۔ کہانی کی جو زیادہ تر تفصیلات ہم آج جانتے ہیں وہ دراصل حدیث کے مجموعوں سے آتی ہیں، اور یہ مجموعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں بعد مرتب ہوئے۔ تو قرآن اور حدیث کا یہ فرق اس کہانی کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے بیچ اسی فرق نے صدیوں سے علماء کے درمیان بڑی گہری بحثوں کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر اس سفر کی نوعیت پر اور اس کی منزل کے مقام پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سفر جسمانی تھا یا صرف روحانی؟ زیادہ تر علماء کا تو یہی ماننا ہے کہ یہ ایک حقیقی یعنی لٹرل جسمانی معجزہ تھا، لیکن دوسری طرف خاص طور پر صوفی روایت میں بہت سے مفکرین اسے ایک گہرے روحانی تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی روح کا عروج۔ اچھا، سفر کی نوعیت تو ایک طرف، ایک اور بڑا سوال ہے اس کی منزل کے بارے میں۔ قرآن میں جس دور ترین مسجد کا ذکر ہے، یعنی مسجد اقصی،
وہ اصل میں تھی کہاں؟ زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ یہ مسجد یروشلم میں تھی، لیکن یہاں ایک دلچسپ تاریخی سوال سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر جو مشہور گنبد صخریہ اور مسجد اقصیٰ آج موجود ہیں، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کئی دہائیوں بعد تعمیر ہوئیں۔ البتہ علماء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ مسجد سے مراد کوئی عمارت نہیں بلکہ عبادت کی وہ مقدس جگہ۔ تو بھلے ہی یروشلم والے مقام پر تقریباً اتفاق رائے ہے، لیکن کچھ علماء نے تاریخی اور متنی شواہد کی بنیاد پر کچھ متبادل نظریات بھی دیے ہیں۔ جیسے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جگہ مکہ کے قریب الجورانہ تھی، اور کچھ شیعہ روایات کے مطابق تو یہ مسجد زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ایک علامتی مسجد تھی۔ لیکن ان تمام علمی بحثوں سے ہٹ کر دیکھیں تو اسراء و معراج کی کہانی کا اسلامی تہذیب اور عقیدے پر جو اثر ہے وہ بہت گہرا ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج بھی دیکھیں اس واقعے کی یاد لیلۃ المعراج یا شب معراج کے طور پر منائی جاتی ہے۔ یروشلم کا الاقصیٰ کمپاؤنڈ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور وہاں کھڑا گنبد صخرہ اسی آسمانی سفر کی ایک یادگار ہے۔ اس کہانی نے صرف صوفیانہ شاعری کو ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات عالمی ادب کے شاہکاروں جیسے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی تک میں ملیں گے۔ تو آخر میں اسراء و معراج کی یہ کہانی ہمیں ایمان، تاریخ اور داستان کے بیچ جو ایک پیچیدہ سا رشتہ ہے اس پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب کسی کہانی کی تاریخی تفصیلات پر بحث ہو رہی ہو تو اس کے روحانی معنی کیسے زندہ رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلتے ہیں۔